الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محترم معزز سامعین بزرگوں دوستوں اور عزیزوں، گزشتہ جمعہ سورہ اللیل کی آخری آیات تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈراتا ہوں، محتاط ہو جاؤ، اس سے بچو، جس میں وہ لوگ جلیں گے جو اللہ کی بات کو، اللہ کے رسول کو جھٹلاتے ہیں اور منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں۔ الذی کذب وتولی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ اب ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں جو لوگ اس بھڑکتی ہوئی آگ سے بچ جائیں گے، جہنم سے بچ جائیں گے۔ ان کے بارے میں عجیب لفظ فرمایا، وصف سین، عربی والے جانتے ہیں یہ جلدی کے لیے آتا ہے۔ چلو ہم ان کو جلدی سے ابھی سے دور کر دیتے ہیں جہنم سے، اس بھڑکتی ہوئی آگ سے، جلدی سین ہے۔ یا اللہ کس کو؟ آگے جو آیت میں تفصیل فرمائی، 4 صفات اس میں ذکر کی، جس میں 4 چیزیں ہوں گی، اس کو بھڑکتی ہوئی آگ سے ہم دور کر دیں گے۔ الذی اتقی، پہلی صفت اس کی ہے کہ وہ پرہیزگار ہو، اور بڑا پرہیزگار۔ اتقاس عربی والے جانتے ہیں، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور اس میں تفضیل میں دوسری چیز سے، دوسروں سے زیادہ وہ صفت پائی جاتی ہے۔ زید اضرب من عمرو، زید نے زیادہ مالا عمر سے، اضرب اس میں تفصیل۔ اتقی، جو باقی لوگوں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، اتقی ایک صفت ہے۔ پہلی صفت اس میں تقوی ہو، اور تقوی بھی کامل ہو، اس کے اندر کامل تقوی ہو۔ حکم ہے اللہ کا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو کہ حق ادا ہو جائے۔ حق ادا کب ہو جائے گا؟ جب کامل ہوگا، تقوی اس صفت کے اندر کامل ہوگا۔ صحابہ تو ڈر گئے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو وراء الورا وراء الورا وراء الورا ہیں۔ کائنات میں نبی کی عبادت سب سے اونچی ہوتی ہے، وہ بھی فرماتے ہیں میں عبادت بھی کرتا ہوں، اللہ سے استغفار بھی مانگتا ہوں، کیونکہ
جو علماء تفسیر کرتے ہیں کہ استغفار نبی کیوں کرتے ہیں جب وہ گناہ ہی نہیں ان کا، استغفار تو گناہوں پر ہوتا ہے، تو اس میں یہ بتایا گیا کہ آپ عبادت کر کے بھی جب اللہ کی بڑائی کو مد نظر رکھتے ہیں تو اپنی عبادت کو کچھ نہیں سمجھتے، اس واسطے استغفار کرتے ہیں، اس واسطے استغفار کرتے ہیں، یا اللہ میری عبادت تیری شان کے لائق تو نہیں لیکن قبول فرما لے، کمی کوتاہی معاف کر دے۔ یہ سبق ہے پوری امت کے لیے بھی، جس کی نماز، جس کی عبادت، جس نبی کی عبادت سے اونچی کسی کی عبادت بھی نہیں ہو سکتی، وہ اللہ سے استغفار مانگتا ہے عبادت کرنے کے باوجود بھی، اور امت کو تو چاہیے کہ وہ ہر قدم پر استغفار کرے، اللہ سے مانگے یا اللہ اس کو قبول فرما لے، جو غلطیاں کوتاہیوں سے معاف فرما دے۔ تو پہلی صفت اس کی کیا ہونی چاہیے؟ اتقا، وہ بڑا پرہیزگار ہونا چاہیے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، دوسری صفت اس کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہو اجود الناس، سب سے بڑا سخی ہو، وہ اپنا مال لٹائے، جس نے دیا ہے اسی کے نام پر لٹائے، اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے نام پر، جب اللہ کے نام کی بات آئے، کوئی ضرورت پیش کی جائے، فوراً اپنا مال حاضر کر دیں۔ نبی کے بعد کی بات ہو رہی ہے، نبی تو ماشاءاللہ اجود الناس کے ہوتے ہیں، سب نبی سخی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر صفت پہ باقی نبیوں سے بھی اونچے تھے، اجود الناس ہو، زیادہ سے زیادہ اللہ کے نام پر اپنا مال لٹا دینے والا ہو۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، تیسری صفت یہ ہے اس کی، یتزکا، وہ اپنے دل کو پاک کر دے، ازکا الناس ہو جائے، پاک ہو جائے، اپنے دل کو تمام قسم کی بیماریوں سے پاک کر لے۔ سب سے بڑی بیماری شرک ہے، ریا ہے، اس کے بعد تکبر ہے، عجب ہے، حسد ہے، یہ بیماریاں ہیں دل کی۔ یہ دل کی بیماریاں نکلے تو بندے کا دل پاک ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، تو وہ مال دے، تقوی اختیار کرے، اور وہ مال اللہ کے نام پر دے، جس سے اس کا مقصد اپنے آپ کو پاک کرنا ہو، پاک تزکیہ۔ اور چوتھی صفت یہ ہے اس میں اخلاص ہو۔ اخلاص کا مطلب ہے اللہ ہی کے لیے وہ کرے بس۔ جب اللہ کے لیے کوئی کام نہ کیا جائے، خواہ بظاہر کتنی اچھی عبادت کیوں نہ ہو، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خطابت ہے، تبلیغ ہے، جناب تلاوت ہے، نفل ہے، جو بھی ہے، جب تک اللہ کے لیے نہیں کیے جائیں گے اس وقت اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ قدر و قیمت اس وقت ہوگی جب صرف اللہ ہی کی رضا کے لیے کی جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، لوگوں کے احسان اتارنے کے لیے وہ سخاوت نہیں کر رہا، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا۔ یہ چار صفات جس میں آ جائیں وہ جہنم سے دور ہو جائے گا، جہنم سے دور اللہ کرے گی۔ یہ چار صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ تقوی 1، سخاوت 2، تزکیہ 3، اخلاص 4۔ یہ چار چیزیں پلے بادلے سننے سے صرف یہ نہیں کہ فضیلت کو کیسے بیان، اچھا بیان کریں تو واہ واہ، یا مزہ نہیں آ رہا تو کہتے مزہ نہیں آیا۔ بات یہ ہے کہ جو منہ سے بات نکل رہی ہے
وہ کہہ کیا رہا ہے؟ اچھی باتوں پر عمل کرنا ہمارا کام ہے، یہ نہ دیکھے کہنے والا کون ہے، کیا نام ہے۔ اچھی بات، قرآن کی بات سے اچھی بات کوئی ہو سکتی ہے؟ قرآن کی بات سے کوئی اچھی بات نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن کی بات ہے جس میں 4 چیزیں بیان کر دی گئی۔ یہ 4 چیزوں کو جو بیان کیا گیا ہے یہ امت کے کسی فرد میں پائی بھی گئی تو ہوں گے لوگ، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کے بندے ہیں، بڑے بڑے نیک ہوتے ہیں، لیکن سب سے پہلا جو اس کا مصداق ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں، جس کی ابھی کئی جمعوں سے ان کے بارے میں مرسل بیان کر رہے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ وہ سب سے زیادہ تقوی والے تھے امت میں، تمام امتیوں میں سے۔ یہ امت کا فیصلہ ہے، علماء کا فیصلہ ہے کہ انبیاء کے بعد جو سب سے زیادہ بڑی نیک اور افضل شخصیت ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ وہ صدیق اکبر ہیں، ان کے اندر یہ پوری چاروں کی چاروں صفات، بلکہ اور بھی صفات بڑی ہیں وہ پائی گئی۔ تقوی کے کئی واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، ان کے بڑے متقی پرہیزگار تھے۔ مشتبہ دودھ آ گیا، وہ پی گئے، جب غلام نے دیا مشتبہ، کیا پتہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ذرا جہاں سے لایا ہے وہ چیز مشتبہ ہے، وہ جائز تھی نہیں تھی، حالانکہ اس نے وہ دم کیا ہوا تھا، کسی کو کام کیا تھا، اس نے اپنی شادی کے موقع پر اس کو دے دیا، یار یہ آپ میری طرف سے ہدیہ تحفہ دے، وہی آپ کو صدیق اکبر کو دے دیا۔ ان کو بڑی بھوک لگی تھی، بڑی پیاس بھوک لگی تھی، انہوں نے استعمال کر لیا، بعد میں وہ خود ہی پوچھتا یا تو نہ پوچھتا، بھلا اللہ تعالیٰ اس دل کو، صدیق اکبر کے دل کو پاک جو رکھنا چاہتے تھے، اس واسطے اس کو پوچھنا، اس نے پوچھا تاکہ اس کو پتہ نہ چل جائے۔ اس نے جب بتایا تو کہتے یہ تو مشتبہ ہے، حرام نہیں، مشتبہ ہے، اچھا نہیں، فرمایا اس کو نکال کے چھوڑو۔ الٹی آئے کسی طرح، بھوکے پیاسے پیٹ میں تھوڑا سا دودھ چلا جائے تو کیسے نکلے؟ پانی سے پیٹ کو بھرا، پھر انگلیاں ڈالی گلے میں، پھر الٹی آئی تو دودھ نکل گیا، اور فرمایا یہ دودھ اگر میری جان سے بھی کے ساتھ نکلتا تو میں نکال کے چھوڑتا، اس کو میں نے ہضم نہیں ہونا دینا چاہتا، مشتبہ ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جو مشتبہ چیز سے جسم بنے گا وہ جہنم میں جانے کا زیادہ حقدار ہے۔ کیوں بنا ہوا آپ کے جسم کو جہنم کا حقدار؟ تو بڑا متقی پرہیزگار تھے، اور اجود الناس، سب سے بڑے سخی تھے، سخی۔ جس وقت ایمان لا رہے ہیں تو 40,000 بعض کہتے ہیں درہم، بعض کہتے ہیں دینار، بڑے تاجروں میں سے تھے، بڑے معزز تھے، اپنے علاقے میں، ملک میں، اپنے میں معزز تھے، اور چیف جسٹس بھی تھے۔ وہ قتل کے فیصلے صدیق اکبر کرتے تھے، اتنی اونچی شان تھی، مال بھی تھا۔ ایمان لاتے ہی سارا مال نبی علیہ السلام کے حوالے کر، اور جو ضرورت اور بھی آتا رہا، جو آتا ہے جا رہا ہے۔ جس بات میں آتے ہیں نبی علیہ السلام جیسے آپ نے مال میں فیصلہ کرتے، صدیق اکبر کے مال میں بھی اسی کوئی بات نہیں ہوتا کہ میں اسے پوچھوں، ایسا کر لیں۔ بعض دفعہ بہرحال وہ لمبی تفصیل سے بات نہیں، میں اجود الناس، ابھی آپ سن رہے تھے کہ ٹاٹ کا لباس جب پہن کے آئے تو صدیق اکبر نبی علیہ السلام کی مجلس میں ابھی بیٹھے ہیں، اتنے میں جبریل آتے ہیں اور کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ صدیق کو سلام دے رہے ہیں، صدیق کو سلام دے رہے ہیں۔ یہ کیسا ہی گھرانہ تھا، حضرت عائشہ کو بھی سلام آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سلام دے رہے ہیں، اور ان سے پوچھو
کہ اس حالت میں آپ ہم سے راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ کدورت ہے دل میں کہ مجھے ایسا کر دیا. ہوئے ہوئے بس یہ بات سننی تھی. صدیق اکبر تڑپ گئے، تڑپ رہے ہیں، کہتے ہیں میں اپنے مولا پر ناراض ہوں، میرے دل میں اپنے اللہ کے بارے میں کدورت ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انا عن ربی راضٍ، یہ جملہ پڑھی جاتے ہیں، انا عن ربی راضٍ، انا عن ربی راضٍ. اور جناب کیا میں اپنے رب سے راضی ہوں، راضی ہوں، راضی ہوں، راضی ہوں، راضی پڑھی جاتے ہیں راضی. تو عجبت الناس، جب اللہ تک کے نبی نے فرمایا اسی وقت جو کچھ تھا پیش کر دیا. واقعات آپ سنتے رہتے. اور ان غلاموں کو چھڑوایا جن کو ان کے آقا پتھروں کے نیچے آگ کے اوپر لٹا لٹا کے مار مار رہے تھے. ان کو اپنا مال جتنا دگنا چگنا ان کی قیمت سے انہوں نے مانگا، مال دے کر اس کو آزاد کرایا اور یعنی خریدا، خرید کے آزاد کر دیا. ان میں سے سر فرشت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر کے آزاد کرتا غلام ہے. بہرحال عجبت الناس کی صدیق اکبر رضی اللہ بڑے صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دنیا میں جس نے بھی مجھ پر احسان کیا ہے میں نے سب کے احسان اتار دیا ہے، کسی کا احسان مجھ پر نہیں ہے سوا صدیق اکبر کے. اس کے اتنے مجھ پر احسان ہے کہ میں اتار نہیں سکتا، قیامت کے دن اللہ خود اتارے گا. ان کی سیرت کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ ان کی سیرت پڑھیں، ان کی سیرت پڑھیں تو ہمارے اندر کچھ جذبات پیدا ہوں. ہم اپنے بزرگوں کی نہیں دوسروں کی سیرتیں پڑھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، وقت ہے، اخباریں پڑھتے ہیں، سارا کچھ پڑھتے ہیں، یہ بارے میں نہیں. تو عجبت الناس ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا بدلہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ خود دیتے ہیں. انہی کے بارے میں ہے کہ جنت کے 60 دروازے میں سے آواز آئے گی صدیق جس سے مرضی ہے داخل ہو جائے. تو بہرحال ان کے تو بڑے فضائل ہیں. اللہ تعالی ہم کو ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق دے.